एहतसाब नहीं इंतकाम है, ये एहतसाब नहीं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। आप किसी भी कठपुतली हुकूमत से नहीं डरते। मैंने बिलावल को ट्रेन पे लाना था, ले आया। जो एक पॉलिटिकल लीडर की अलानत को भी सियासत की नजर कर रहे थे, उनका झूठ आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुका है। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज दो बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी जो सक्सेसफुल आज हमने शो केस होते हुए ट्रेन मार्च देखा। बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक मरतबा फिर बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन निकले और किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी लीडरशिप के लिए निकले। वो ट्रेन मार्च जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुबह तक ये कह रही थी कि ये अब्बू बचाओ ट्रेन मार्च है या 200 लोगों का क्राउड है और ये ट्रेन मार्च की सूरत में निकला है। हमने देखा कि जैसे जैसे ये पाइल अप होता गया के साथ साथ लोगों की स्ट्रेंथ भी बढ़ती गई, लेकिन सफर अभी इख्तिताम पजीर नहीं हुआ। इस ट्रेन मार्च की सूरत में हमें यह जरूर नजर आ रहा है कि न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक मुस्तनद, एक लेजेंडरी लीडर के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ एज अ ऑपोजिशन पार्टी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी फोर्स को, अपनी पावर को शोकेस करने की कोशिश कर रही है। इस ट्रेन मार्च के इख्तिताम में, जो कि लाड़काना में जाकर होगा, बड़ी हद तक ये वाज़ेह हो सकेगा कि आया ये ट्रेन मार्च सक्सेसफुल रहा या फिर नहीं। लेकिन यह जरूर है कि इस पॉलिटिकल हैपनिंग से सिंध के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन है वो मोबिलाइज जरूर हुआ है। आज प्रोग्राम में इस पर भी हम तफसीली बात करेंगे कि क्या इसकी सिर्फ यही वजह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाब में अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहती है। ये एक बड़ा टारगेट हो सकता है इस ट्रेन मार्च की सूरत में, इस पर जरूर बात करनी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज नवाज शरीफ साहब को जमानत मिली है, 6 हफ्तों का महदूद वक्त दिया गया है, लेकिन यह जरूर है कि नवाज शरीफ साहब और नून लीग ने इस फैसले को अप्रिशिएट किया है और खास तौर पर आज शाहिद खाकान साहब, जो कि खुद नैब के सामने आज पेश भी हुए, उन्होंने ये जरूर कहा कि हुकूमत के तमाम तर प्रेशर के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ से काम लिया। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके ऊपर एहतसाब अदालतों के चक्कर लगाते हुए नून लीग तनकीद करती रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो रिलीफ है वो सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिल रहा है। अब ये मियां नवाज शरीफ साहब के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो जो 6 हफ्ते का वक्त ले रहे हैं और उसकी जो तौजी पेश कर रहे हैं कि अदालत की वजह से वो जमानत चाहते हैं, अब देखना ही होगा कि आया मियां साहब इलाज के लिए इन 6 हफ्तों को इस्तेमाल कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि जहां एक तरफ मियां साहब को रिलीफ मिला है, वहीं शहबाज शरीफ साहब का नाम भी ईसीएस से निकल गया है और वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी खर साहिबा के हवाले से भी इंक्वायरीज की खबरें हैं। शाहिद खाकान साहब भी नैब के सामने पेश हो रहे हैं। तो लगता यह है कि गिव एंड टेक की डिबेट अपनी जगह, लेकिन सबसे बढ़कर यह कि जो दो बड़ी पोलिटिकल पार्टीज हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ सूरतों में अंडर ट्रायल हैं। इन तमाम इशूज पर हम बात करेंगे एक मुख्तफा, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट भी, ये तमाम रिप्रेजेंटेशन मौजूद होगी। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से सुबह कराची से रवाना हुई और आहिस्ता आहिस्ता उनके जो स्टॉप्स हैं 25 के करीब जगहों पे उन्होंने रुकना है, बिलावल कंसेक्यूटिव खिताब भी कर रहे हैं, इसलिए मियां साहब की स्टोरी पे जाने से पहले थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि आखिर पीपल्स पार्टी को 4 अप्रैल से पहले क्यों जरूरत पेश आ रही है कि ये ट्रेन मार्च किया जाए, आखिर इससे मैसेज क्या दिया जा रहा है। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ करवाना चाहूंगी, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप में शामिल है। रुबीना साहिबा बहुत शुक्रिया, इनके साथ तशरीफ रखते हैं नजर मोहम्मद गोंदल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सर आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ कराची से मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तजियाकार नजीर लगारी साहब। थैंक यू सो मच लगारी साहब, सर आज आपने टाइम दिया और थोड़ी देर में नून लीग की रिप्रेजेंटेशन भी हमारे साथ शामिल होगी। लगारी साहब, सर पहले मैं आपका एनालिसिस चाहूंगी, उसके बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यू, ये आखिर जरूरत क्यों पेश आई? सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर भी है, वो तमाम दावे के नहीं निकलेगा, वो भी गलत साबित होते हुए नजर आए। आपको सक्सेसफुल लग रहा है अभी तक का शो? आपको लग रहा है मैसेज क्या दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से सर गवर्नमेंट को? पहली बात यह है कि सियासी लोग, सियासी लीडरशिप, सियासी अशराफिया जो भी है, वो मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में खुल कर बात नहीं कर रही है। और वो जो एहतसाब का डोल डाला गया है, इस एहतसाब के बारे में भी खुलकर बात नहीं की जा रही है कि इसका टारगेट क्या है। क्या इसका टारगेट जो है महज करप्ट लोग हैं
یا اس کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان کی جمہوری اور سیاسی تحریک ہے اور جمہوری یا سیاسی قوتیں ہیں. اس کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی کھل کر بات نہیں کر رہا ہے. بلاول نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ جب آخری بار جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی سے سکھر تک ٹرین کے ذریعے سفر کیا تھا، وہ سفر ہم نے دیکھا تھا، بلکہ وہ سفر ہم نے صحافی کے طور پر ان کے ساتھ سفر کر کے دیکھا تھا. آج جو ہے اگرچہ میں بلاول صاحب کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن اب کمیونیکیشن زیادہ تیز ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل وہی انداز ہے، وہی رنگ ہے، وہی پیپلز پارٹی کا کارکن ہے، وہی جیالہ ہے، وہی پرچم ہیں، وہی نعرے ہیں اور وہی جوش و خروش ہے جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور جس طرح سے وہ کراچی سے کوٹلی پہنچا ہے اور کوٹلی سے حیدرآباد پہنچا ہے تو اس کا جوش و خروش ویسا ہی تھا. اچھا، پولیٹیکل پارٹیوں کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کس لیے ہو رہا ہے. تو ہم نے کبھی بھٹو صاحب سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ جلسے کیوں کر رہے تھے، جلوس کیوں کر رہے تھے، اور انہوں نے کابینہ سے استعفیٰ دینے کے بعد ایوب خان کی کابینہ سے استعفیٰ دینے کے سر انہوں نے تو ٹرین مارچ سے گورنمنٹ ختم کروا دی تھی نا، لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ ٹرین مارچ آپ کے خیال میں جو ایکسپیکٹیشن اپوزیشن کی صورت میں گورنمنٹ کو تھی اس ٹرین مارچ سے، وہ کم از کم غلط ثابت کی ہے پیپلز پارٹی نے؟ کوئکلی اگر کنکلوڈ کر دیں. نہیں، بالکل ایسا ہی ہے. حکومت کے اندازے تھے کہ نہیں ہوگا، 200 آدمی جائیں گے، ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہ تو سندھ ہے نا، پنجاب میں بھی بالکل ایسا ہوگا. جب وہاں پہنچیں گے اور صادقآباد سے رحیم یار خان، خانپور، سما سٹھا اور اس طرح سے بہاولپور آگے بڑھتے ہوئے جب ملتان تک اس طرح سفر کریں گے تو لوگ اسی طرح سے ان کے ساتھ ہوں گے جس طرح اب ساتھ ہیں. سیاست دانوں کا اسکوپ اور اسپیس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، اور یہ لوگ سیاسی لوگ ہیں، ان کا اسپیس ختم نہیں ہو سکتا. آپ ان کو دیوار سے لگا کر جو ٹھیک ہے. لغاری صاحب، سر میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. رانا افضل صاحب نے جوائن کر لیا، مسلم لیگ نون سے سینئر رہنما بھی ہیں. سر میں آپ کی طرف آؤں گی. روبینہ صاحبہ، آپ کا ٹیک کہ بیسکلی جو میں لغاری صاحب سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اسٹرینتھ ضرور شو کرنی ہے، 4 اپریل کی پریپریشن ضرور ہے، بٹ آپ نے ایکچولی میسج کیا دینا ہے گورنمنٹ کو اس ٹرین مارچ کی صورت میں؟ دیکھیں، اس کا نام جو ہے ہم نے رکھا ہے کاروان بھٹو، اور کاروان بھٹو یہ خراج عقیدت ہے بھٹو شہید کی برسی، کیونکہ 4 اپریل کو آ رہی ہے. تو ایک طریقہ کار ہم نے کیا ہے کہ موبلائزیشن بھی ہو، ورکر سے بات چیت بھی ہو، اور بہت عرصے سے لوگوں کا یہ ایک خواہش تھی کہ وہ اپنے چیئرمین کو اپنے درمیان دیکھیں. اور میں تو صبح سے جو تبصرے دیکھ رہی ہوں، وہ انرجی نظر بھی آ رہی ہے، انرجی نہیں، لیکن جو سب سے مزیدار تبصرے میں دیکھ رہی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے 200 ہوں گے، کوئی کہہ رہا ہے 300 ہوں گے میرے خیال میں. اور یہ جو ہے یہ بیانات جو ہیں وہ وزراء دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر جن کی میتھمیٹکس اتنی کمزور ہے، جن وزیروں کی، کم از کم ان کو تو اپنے پورٹ فولیوز چھوڑ دینے چاہیے آج کی وہ دیکھ کر کہ جو موبلائزیشن کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ایک بہت کامیابی کا دن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آج کی یہ ٹرین مارچ کی ہے. دیکھیں، میں پھر کہوں گی کہ یہ ٹرین مارچ نہیں ہے، یہ کاروان بھٹو ہے. ٹرین مارچ تو جب ہوگا تو پھر دنیا دیکھے گی. یہ ایک ہم نے دکھایا ہے ساری دنیا کو کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر نہیں ہے اور کوئی کہہ رہا تھا کہ 200 ہوں گے، اسے غلط ثابت کیا ہے، وہ بالکل غلط ثابت ہوا ہے. اور کم از کم جن لوگوں نے بیان دیے، کم از کم اتنا گریس ہو کہ آگے ان سے ذرا پوچھیں کہ اب وہ کیا کہتے ہیں، یا پھر وہ ان کی آئی سائٹ چیک کروائیں کہ کیا نظر نہیں آ رہا. کنٹینیوس مسکرا رہے ہیں ویسے آپ کی بات پہ. گوندل صاحب، سر ویسے حضرات تفنن، آپ کے خیال میں کیا فواد چودھری صاحب شیخ صاحب سے استعفیٰ مانگنا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے انہوں نے ویسے ہی بات کر دی کہ 200-300 لوگ ہیں، اور کل شیخ صاحب نے کہا کہ دیکھیں ٹرین تو ان کو میں ہی دے رہا ہوں نا ایونچولی؟ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اس کا اس انداز میں انالائز کروں گا. ایک تو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہے جو پاکستان کے لیڈر ہیں، بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ہمیشہ 4 اپریل کو لوگ جاتے ہیں، بالکل، خواہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی حکومت ہو. دوسرا، محترم بے نظیر بھٹو بھی ایک لیڈر ہیں، اور ان کی شہادت سر لوگوں نے کمپیئر کیا ہے ان کی ٹریولنگ سے بلاول صاحب کو. 2، اگر ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے تو میرے خیال میں وہ اچھی بات نہیں ہوگی. نمبر 3 یہ ہے کہ سندھ میں گورنمنٹ ہے، ان کی ورکر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹڈ بھی ہوگا، بڑی دوسری تیسری. تو یہ 2-3 ایونٹس اکٹھے ہونے کے بعد لوگوں کا اتنے انداز میں اکٹھے ہو جانا، کوئی یہ میں سمجھتا ہوں کوئی غیر سیاسی بات نہیں ہے. لیکن مجھے یہ ضرور ہے اس کارکن پہ، اس ورکر پہ، کہ جس بیچارے نے
یہ ٹرین مارچ کرنا ہے, کڑی دھوپ میں سارا کچھ کرنا ہے, یقیناً اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ کیا ہے, جو پروٹیسٹ یا پرسیپشن ہے کہ فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے, نیب ریفرنس کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے نا, یہ تو پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, یہ ایک ریئلٹی ہے. اومنی گروپ کے حوالے سے ان کارکنوں کو احتجاج کرنا پڑ رہا ہے. کیا ہی خوبصورت ہوتا کہ اپنے رائٹس کے لیے جو ذوالفقار علی بھٹو کا مشن تھا اس کے لیے یہ لوگ ٹرین مارچ کرتے, لانگ مارچ کرتے, بھٹو سیلیبریشن لیکن کہیں نہ کہیں سے تو شروعات تو کرنے کے میں آپ کی طرف آتی ہوں. مجھے افسوس یقیناً اس بات پہ ضرور ہے کہ یہ جو بھٹو, کیا نام ہے جی, بھٹو ٹرین, کاروان بھٹو جو ہے, یہ اس کے بارے میں جو آج تک ڈسکشن ہو رہی ہے اور جس پہ احتجاج کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ پلان کیا گیا ہے, وہ کوئی اتنا حوصلہ افزا نہیں. سر 4 اپریل کی مناسبت سے خیر انہوں نے کوٹ کیا, مختصر بتائیے. دیکھیں مختصر تو میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ بالکل یہ مارچ یا کارواں جو ہمارا ہے یہ تو اس استحصال کے خلاف ہے جو اس وقت عوام کا ہو رہا ہے. یہ ہمارے ایجنڈا پہ ہے اس وقت. جو ان کے دعوے تھے کہ ہم لوگوں کی چیخیں نکالیں گے, وہ لٹرلی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ عوام کی چیخیں ہوں گی, جو اب اس وقت تو صرف عوام کی چیخوں کی آواز ہے, اور وہ چیخ کی آواز جو ہے وہ ایک بھٹو ہی جو ہے اس کو اپنی آواز ملا کے اس کو ایوانوں تک پہنچا سکتا ہے کہ بھئی یہ جو استحصال اس ٹائم ہو رہا ہے مہنگائی کے تھرو اور جو مسئلے مسائل ہے, وہ اس کے لیے ایک بھٹو کا اٹھنا بہت ضروری ہے. لیکن جس طرح پی ٹی آئی, سر میں رانا صاحب سر وہ ناراض ہو جائیں گے جی کہ یہ سٹارٹ کب ہوا, جب ادھر فریال تالپور کی اور اسد زرداری صاحب کی اور بلاول کی پیشی تھی, وہاں سے یہ تو آ گئے نا, نہیں وہی میں وہی کہا, وہاں سے احتجاج شروع ہوا. اب آگے چل کے یہ احتجاج, چلے میں رانا صاحب کا بھی ٹیک لے لیتی ہوں, وہ ایز اے تھرڈ پارٹی اس پہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. رانا صاحب, سر یہ جو ٹائمنگ ہے اس کاروان بھٹو کی یا ٹرین مارچ کی, آپ کے خیال میں یہ انڈر پریشر ہو کہ پیپلز پارٹی نے یہ ٹرین مارچ کیا ہے جیسے پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے, یا جس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کہتے تھے کارکن نکلے گا نہیں, تو کیا یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ کارکن ایونچولی نکلتا ضرور ہے جب پیپلز پارٹی بلاتی ہے؟ دیکھیں ٹائمنگ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل اسٹیٹ بینک کی فرسٹ ہاف ایئر کی رپورٹ آئی ہے, اور وہ 31 دسمبر کی تک کی رپورٹ ہے, لیکن جو وہ حالات ڈپکٹ کر رہی ہے وہ عوام بھگت رہے ہیں. 17 کوارٹرز یعنی کہ تقریباً 4.25 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی اس کوارٹر کے اندر ہوئی ہے. ایگریکلچر کی گروتھ ڈاؤن ہے, ڈیولپمنٹ کا جو فنڈنگ ہے وہ بالکل وائپ آؤٹ ہو گئی ہے, فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے, اور جو بھی اہداف ہیں, ایگریکلچر آؤٹ پٹ, لارج سکیل مینوفیکچرنگ ڈاؤن ہے. تو اتنی جو بیڈ مینجمنٹ آف اکانومی ہے اس کو کون بھگت رہا ہے؟ پاکستان کے غریب عوام, اور ان کے لیے اب اور آگے آئندہ کے لیے فورکاسٹ اور بھی نیگیٹو ہے. تو اس حکومت نے آ کے اپنے 7-8 مہینوں کے اندر سب سے زیادہ برا حشر اگر کیا ہے تو عوام کا کیا ہے. تو عوام کیوں نہیں نکلیں گے؟ عوام پورے پاکستان میں نکلیں گے. یہ تو ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ فلی اس چیز کو ابھی نہیں آ رہی. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے 9 مہینے پورے ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نکلیں گے, اس وقت اور زیادہ جوش ہوگا. اچھا رانا صاحب, سر مجھے جلدی سے یہ بتا دیں, آپ کے خیال میں پنجاب میں بھی اسی طرح کی اسٹرینتھ ہوگی یا سندھ میں ہی پاور صحیح نظر آ رہی ہے, جس طرح گوندل صاحب کہہ رہے تھے کہ سندھ ان کا اپنا صوبہ ہے؟ پنجاب اس سے زیادہ ہوگا. آپ دیکھیں گے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گوندل صاحب نے فرمایا کہ بڑا پرسیپشن ہے کہ کرپشن کا بڑا پرسیپشن ہے کہ یہاں پہ چوری ہوئی. لوگوں کو کوئی اس چیز کا پرسیپشن نہیں, ان کو پتا یہ سارا کچھ فریم کیا گیا ہے, اور لوگوں کو پتا ہے کہ پانی حکومتیں جن کو یہ کرپٹ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کو ان سے بہتر چلا رہے تھے اور لوگوں کی زندگیوں میں زیادہ خوشحالی تھی. تو وہ ان کا کوئی یہ پرسیپشن نہیں ہے, یہ ان کو غلط فہمی ہے. چلیں سر, آپ نے جو پکچر پورٹرے کی ہے, آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں ہے, میٹنگز کر رہا ہے, پھر ایف کا وفد بھی آ چکا ہے, اس کے علاوہ $2 ارب بھی چین سے آ چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اگلے 6 ماہ کہیں پی ٹی آئی نے اس میں امپروومنٹ آتی ہے یا پھر نہیں. لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد جو دوسری بڑی خبر تھی آج پورے دن کی, نواز شریف صاحب کو ضمانت پر رہائی ملنا. ایک طرف پی ٹی آئی نے ایکسیپٹ تو کر لیا ہے اس ڈیسیجن کو, لیکن کیا واقعی میاں صاحب واقعی باہر جانا چاہتے تھے یا عدالت کا جو بنیاد رکھی گئی تھی ان کی طرف سے وہ درست تھی؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो डिसीजन आया नवाज शरीफ साहब की जमानत के हवाले से 6 हफ्तों का वक्त मिला है, उसको एक्सेप्ट तो कर लिया और साथ में खान साहब ने आज कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि चले शुक्र है कम से कम बाहर जाने की इजाजत नहीं दी, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जरूर इलाज करवाया। मियां साहब इलाज कितना करवाते हैं नहीं करवाते हैं ये एक टास्क होगा। मैं राना साहब आपसे से शुरू करना चाहती हूँ। सर ये बताइएगा कि अब मियां साहब को 6 हफ्ते की जमानत तो मिल गई, अब मियां साहब बाहर तो नहीं जा सकते, पाकिस्तान में रहते हुए सर किस तरह ट्रीटमेंट होगा? क्योंकि ये ऑप्शन तो पीटीआई ने पहले भी दिया था नून लीग को कि वो जहां से चाहे इलाज करवा सकते हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन भी नहीं दिया था। जो पहले मैं इस पे बात करूंगा कि आपने कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया है जी, उनके पास और चॉइस क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, एहसान तो नहीं कर रहे किसी के ऊपर। ये हर चीज पे एहसान करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने एहसान कर दिया कि जी एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात ये है कि अब कम से कम वो अगर किसी डॉक्टर के पास 4 घंटे बैठना है, कोई टेस्ट करवाना है, कहीं लेटना है, किसी बेड पे जाना है, वो सारी सहूलियात उनको मौजूद होंगी और वो पाकिस्तान में जो भी फैसिलिटीज हैं इंशाल्लाह उनसे मुस्तफीज होंगे। और हम तो दुआगो हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं और उनको बाहर जाने की जरूरत ना पेश आए। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, जो उनका मेडिकल टीम होती है वो उसको फैसला करना होता है। अल्लाह ना करे उनको जरूरत पड़े बाहर जाने की, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं तो पाकिस्तान इतना जालिम मुल्क नहीं हो सकता और इंशाल्लाह हमारी अदलिया अच्छे फैसले करती है। तो अगर जालिम इन द सेंस कि यानी बाहर ना जाने दें, आप ये कह रहे हैं कि इतने जालिम नहीं हो सकते कि बाहर ना जाने दें? बिल्कुल, अगर डॉक्टर्स जो हैं वो कहेंगे, आप देखें कि परवेज मुशर्रफ की कमर में तकलीफ थी और एक मिलिट्री हॉस्पिटल ने कहा कि इसका इलाज बाहर से होगा, अदलिया भी मान गई, हम भी मान गए। ये और बात है कि वो भाग गए। और सर उसमें वो रक्स भी बहुत अच्छा कर सकते थे, ये भी एक वीडियो में हमने देखा था वैसे। लेकिन इन शॉर्ट ये कि इसका मतलब एक ऑप्शन मौजूद है, नून लीग इसको परस्यू करेगी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि परस्यू करेगी। अगर डॉक्टर्स ने कुछ ऐसी बात की कि कोई चीज ऐसी है, खुदा ना करे हो, अल्लाह करे यहीं पे सब कुछ हो जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक। लगारी साहब, सर ये जो मियां साहब को 6 हफ्ते का रिलीफ मिला है, इस पर अब आपके ख्याल में कितना वापस सरेंडर तो करना पड़ेगा मियां साहब को जाके? आपको लगता है कि वो फिर एप्लीकेशन देंगे या 6 हफ्तों में आपको लगता है कि कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है और जरूरत नहीं पड़ेगी और जो क्रिटिसिज्म हो रहा था वो अब एकदम खत्म हो जाएगा कि मियां साहब को रिलीफ नहीं मिल सका कोर्ट से? एक तो मैं कोरिलेट करूंगा इस चीज़ को, मैं चाहूंगा कि उसका तज़किरा आपके पहले सेगमेंट से किया जाए। जी सर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के जख्म को 40 साल पूरे हो गए हैं और आगे अगले हफ्ते जो आ रहा है 4 अप्रैल, वो 4 अप्रैल जो है ये 40वां 4 अप्रैल होगा जो पाकिस्तान के अवाम को ये याद दिलाएगा कि इस रोज़ भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। और पाकिस्तान की तारीख में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं रहा है जब भुट्टो की फांसी को याद ना किया गया हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद ना किया गया हो। उनके शदीद मुखालिफ और उनके शदीद हामी कभी भी उन्हें भुला नहीं सके हैं और वो उस सियासत में 40 साल के बाद भी इररिलेवेंट नहीं हुए हैं, आज भी इररिलेवेंट नहीं हैं। और यही साबित करने के लिए बिलावल जो हैं वो मैदान में हैं कि भुट्टो आज भी रिलेवेंट हैं। और दूसरी बात ये कि ये याद दिलाना है कि जो सियासी लीडरशिप होती है वो किस तरह की सूरत हाल का सामना करती है। 12 साल पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिस तरह से वाक़या पेश आया है, भुट्टो साहब को एक बार फिर रावलपिंडी के चौक में लियाकत बाग के बाहर मेन रोड के ऊपर जो है उनको निशाना बनाया गया और ये निशाना भी कोई और नहीं बना था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही निशाना बने थे। तो अब मियां नवाज शरीफ जो हैं ये भी एक ऐसा है कि एक सियासी अमल, एक सियासी लीडर जो हैं वो इस सारी सूरत हाल को फेस कर रहे हैं। किसी और ने कहीं भी कोई करप्शन किया हो, किसी ने इस तरह की सूरत हाल को फेस नहीं किया है। ठीक है, ये मामला चल रहे हैं, ठीक है कि मुल्क की रियासती मुक्तदरा ने चीज़ों को और सियासी अमल को तस्लीम नहीं किया है या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाला वक्त जो है आपके लिए कठिन है, बहुत मुश्किल है। चीज़ें खराब हो रही हैं, सियासी अमल को रोका ना जाए, सियासी अमल को रोकने से बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे
اور ایسے مسائل کھڑے ہو جائیں گے جن کو سنبھالا نہیں جا سکے گا. یہ جتنے بھی ذہین ہوں, یہ جتنے بھی قابل دید ہوں, جتنے بھی حسین ہوں, جتنے بھی خوبصورت ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے مختلف مقامات پر بیٹھی ہوئی شخصیات کس قدر بھی قابل ہوں, لیکن وہ سیاست کا متبادل نہیں ہے. لغاری صاحب اس کا مطلب میاں صاحب کی ضمانت سے بھی کچھ پریشر کم ہوا ہوگا نا, کم از کم 2 بڑی پارٹیز میں سے ایک کے اوپر پریشر تو کم ہوا ہوگا آج. میرے خیال ہے کہ یہ پریشر ایک حد تک کم ہوا ہے, چیزیں آگے بڑھیں گی. اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے. رانا افضل صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہاں پر ہی علاج ہو سکے گا. یہاں پر وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں جنہوں نے ان کا وہ اسٹنٹ لگائے تھے وہ یہاں نہیں ہیں, وہ برطانیہ میں ہیں. بہرحال اب کیا فیصلہ کرتا ہے بورڈ, جن کو 7 اسٹنٹ پہلے لگ چکے ہیں اور جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے اور جن کو جو ہے شوگر کا مرض ہے اور جن کو ہیپاٹائٹس کا مرض ہے اور جن کے گردوں کے ساتھ 3rd گریڈ کی بیماری چل رہی ہے, آپ ان کے بارے میں کیا توقع رکھتے ہیں؟ اور خدا نہ خواستہ وہ عمر کے اس حصے میں کچھ مس ہیپ ہوتا ہے تو کیا ہم اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں؟ کس پر ہوگی؟ کیا ہماری مقتدر یا کوئی بھی ادارہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, لیکن معذرت کے ساتھ بہت سے ایسے پرزنرز ہیں, اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. میں ذرا سا روبینہ صاحبہ کو شامل کرنا چاہوں گی. روبینہ صاحبہ, یہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف بار بار اس پوائنٹ پر بات کریے کہ 1985 سے لے کے آن اینڈ آف نون لیگ کی گورنمنٹ رہی پنجاب میں, ایک ہاسپٹل بھی ایسا نہیں ہو سکا جس میں میاں صاحب جا سکے, سیٹسفیکٹری ٹریٹمنٹ ہو سکے. تو کیا یہ خود یہ بڑا کویسچن مارک نہیں ہے کہ عام جو لوگ ہیں وہ تو پاکستان میں ان اینی کیس علاج کرواتے ہیں, پھر میاں صاحب کیوں نہیں کروا سکتے؟ دیکھیں ابھی تک تو یہ خیر ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ انہوں نے واقعی باہر جانا ہے, یہی علاج کرانا ہے, لیکن ختم ہو گیا ایک مریض کے لیے یہ چاہے وہ کسی اس کے جو وہ کروا سکتا ہے علاج, یہ اس کا حق ہے, ایک اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کو علاج کی سہولت ملنی چاہیے. باقی پریزنرز بھی پھر یہ آفر نہیں, دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہر پریزنر کا حق ہے کہ وہ کوئی اچھا اس کا جو علاج ہے وہ ممکن جو ہو سکتا ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ مطلب یہ ہم پنجاب کے اسپتالوں کو تو بہت ہر وقت ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, سندھ کے اسپتالوں کو بھی بہت نشانہ بنایا جاتا ہے, ہر ٹاک شو میں جو ہے وہ کراچی اور سندھ کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن مجھے بڑا عجیب لگا کہ جب یہ میاں صاحب کی بیماری کے دوران انہی کے جو وزراء ہیں وہ آ کے کہتے رہے کہ جی وہ پنجاب کے اسپتال بہت اچھے ہیں, اسی میں علاج کرا لیں, اور پھر کہہ رہے تھے کہ کراچی چلے جائیں NICVD سے علاج کرا لیں. لیکن جو 6 سال سے بلا شرکت غیرے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت, ایک اسپتال کا نام ان کے اپنے وزیروں نے نہیں لیا کہ وہاں سے میاں صاحب کے علاج. مجھے بڑی خوشی ہوتی کیونکہ میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ ایک آدھ اسپتال KP کا بھی کہہ دیتے کہ جی میاں صاحب کا ہم وہاں علاج کروا دیتے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں پوائنٹ سکورنگ ہے, جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب ایک ایسٹ ہیں, ایک سرمایہ ہے اس ملک کا, ہمارے سیاسی ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, لاکھوں ان کے فالوورز ہیں, تو ان کو سہولت جو بھی ہو ملنی چاہیے اور ضرور ملنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جس طرح انہوں نے کنیکٹ کیا اس سارے آج کا جو ضمانت کا واقعہ ہے, اور پھر ساتھ میں جو کیونکہ بھٹو میں سمجھتی ہوں کہ اور گوندل صاحب بھی اس کو انڈورس کریں گے کہ یہ ایک سوچ ہے, یہ ایک کیفیت ہے, اس کو آپ کچھ بھی کر لیں, آپ اس کو نہ دبا سکتے ہیں نہ اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو بڑے فنی تجزیے ابھی اس دوران بھی میرے پاس آ رہے ہیں, نہیں ایک بڑا فنی تجزیہ آیا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو سڑک کے کنارے کھڑے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ صبح تک تو یہ کہا کہ کوئی نہیں آئے گا اور لوگ نہیں ہوں گے, اب یہ کہا جا رہا ہے وزراء کی طرف سے کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے پیپل پارٹی کو ووٹ دیا تھا, لیکن وہ اب ان کے مسائل حل نہیں ہوئے تو وہ احتجاج کے لیے روڈ پہ کھڑے ہیں. اب احتجاج کا یہ نیا طریقہ ہے کہ لوگ تالیاں بجا کے, اگر احتجاج بھی ہے تو اس صورت میں پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے. یہ تو بڑا زبردست احتجاج ہے جس میں لوگ جو ہے وہ پیپل پارٹی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, لوگ رقص کر رہے ہیں, لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. یہ ایک میرے خیال میں ایک انوکھا قسم کا احتجاج ہے. لیکن جو ہاسپٹل والی بات آپ نے کہی بڑی انٹرسٹنگ ہے. گوندل صاحب سر اگر آپ کی اجازت تو میں ایک بریک کے بعد آپ کا ٹیک لے لوں تو اس میں یہ تھوڑا سا میڈ آن بھی کر دیں گے, ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد تحریک انصاف اس رہائی پر جو آج نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے کیا سوچتی ہے, اور اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے جو کہ ابھی تک نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں جس میں شاہد خاقان صاحب بھی شامل ہیں, پھر ہنا
रब्बानी खट साहिबा के हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि वो भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने वाली हैं, और सबसे बढ़कर ये कि क्या सिर्फ अपोजिशन के ऊपर ही ये नजर करम है या कुछ जो गवर्नमेंट की पार्टी है उसके ऊपर भी कुछ तवज्जो दी जाएगी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हम गोंदल साहब का टेक लेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे थे कि किस तरीके से चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे शाहिद खाकान साहब हो, नैब के सामने पेशियां भी हैं, लेकिन बड़ी हद तक कुछ रिलीफ का भी साइन है जो आज मियां साहब को रिहाई मिली है। गोंदल साहब सर, आपका टेक रह गया था सर। मुझे बहुत अच्छा लगा जब राना साहब ने कहा कि अदलिया बहुत अच्छी है, और मुझे वो पुरानी तारीख याद आ गई। अच्छा लगा होगा यकीनन, वो तारीख याद आ गई जब उन्होंने कहा ये अदलिया है 22 करोड़ अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है। इस अदलिया को किसने इख्तियार, 3 लोगों को किसने इख्तियार दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म को कान से पकड़ के बाहर निकाल दें, और इस अदलिया को किसने ये कहा? मतलब बहुत लंबी लंबी स्पीचेस वो तनकीदें ऑन रिकॉर्ड पे हैं, ऑन रिकॉर्ड पे। लेकिन आज अच्छी बात उन्होंने कहा कि अदलिया बहुत अच्छी है, और इत्तेफाक से ये वही जज हैं जिन्होंने मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया था। तो लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि इंसान बड़ा होता है, ओहदा बड़ा नहीं होता। क्या पूरी जेलों में, पूरे मुल्क में एक ही बड़ा इंसान है जिसको ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म की फैसिलिटी दी जा रही? कौन कैदी आज तक इस बिना पे? ये क्वेश्चन तो मैंने उठाया ना कि फिर बाकियों को भी रिलीफ मिलना चाहिए। बाकियों को मिलना चाहिए। नहीं, मकसद ये है कि कोई भी कैदी है, उसकी अगर ये राना साहब पढ़े लिखे आदमी है, उसकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसका ट्रीटमेंट करवाए, उसका इलाज करवाए, उसको फैसिलिटेट करे अगर वो कैदी है तो। लेकिन ये कोई भी नहीं, दुनिया में ऐसा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बार बार बात करते हैं लोग क्यों निकले, आज तक उसने बेगिंग की, आज तक उसने मांगी गोली और दवाई। तो बड़ा लीडर बनने के लिए थोड़ा सा अपने आप मियां साहब ने भी तो कहा था ना कि वो नहीं जाना चाहते अस्पताल, जब उनकी मर्जी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। कहा ही था ना, सारा खानदान रो रो के उनके आंसू खत्म हो गए। तो मेरा ख्याल में ये कहने के मेरा ख्याल। और दूसरी बात मुझे एक और बड़ी याद आ गई कि मैंने जब वो परसेप्शन की बात की ना कि ये एजिटेशन क्यों हुआ है, तो मैं राना साहब को याद कराऊंगा कि पीपल पार्टी के परसेप्शन खराब करने में हमारा कोई रोल नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून का रोल है। और ये सारे केसेस उनके बनाए हुए हैं, हमारा कोई नहीं है। बहुत सी चीजों के ऊपर अफसोस होता है। शायद खाकान अब्बासी का कोई नया केस नहीं है। LNG का केस 5-6 साल से रुबीना खालिद इस बात की गवाह है कि असेंबली में, सेनेट में लोग बार बार पूछ रहे थे कि इस एग्रीमेंट का, इस कॉन्ट्रैक्ट का हमें ही कुछ बता दो कि ये कैसे हुआ। सर, अब रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी को भी तो कॉन्ट्रैक्ट मिला ना। चलिए अब अगले टेन्योर में आपसे उनके बारे में उसका पूछे, लोग पूछ रहे हैं, माइंड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पूछते हैं तो ये माइंड भी ना किया जाएगा। राना साहब, जो कुछ हुआ, जो एजिटेशन की बात की, गोंदल साहब ने कुछ सवाल उठाए कि पीपल्स पार्टी को अगर इस पोजीशन पर लाया तो आप लोगों ने लेके आया, या उस जमाने में नैब के ऊपर काम कर लेते तो आज ये हाल ना होता। सर, आज PTI ये कहती है कि हम फिर भी नैब के ऊपर काम कर लेंगे, तो आपके ख्याल में शुरुआत नून लीग ने ही की जो आज जो कुछ हो रहा है उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है? देखिए, हैरत की बात तो यह है कि गोंदल साहब ने फरमाया कि हमारा कोई रोल ही नहीं है करप्शन के केसेस बनाने में, और इनका जो मेन एजेंडा है वो करप्शन है। इन्होंने कोई बिजली चोरी पकड़ ली होती तो पाकिस्तान में हम कहते हैं इन्होंने कोई करप्शन पकड़ ली है। 7 महीने से करप्शन 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 कर रहे हैं और अभी कहते हैं हमारा रोल ही कोई नहीं है। तो फिर आप कर क्या रहे हैं? इकोनॉमी आपसे नहीं चल रही, मईशत का बेड़ागर्क आपके हो गया, बिजली चोरी आप नहीं पकड़ सके, एग्रीकल्चर आपका डाउन जा रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट आपकी डाउन जा रही है, लोन्स आपके, रेटिंग्स आपकी इंटरनेशनल कम हो गई हैं। फिर आप कर क्या रहे हैं? आपने अगर चोरी भी नहीं पकड़नी, इन 7 महीने में हमें तो फारग कर दिया गया। आपने 14 साल के बाद हमारी हुकूमत बनी थी, और 5 साल में हमने पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर दिया, अंधेरे खत्म कर दिए। उसमें आप कोई चोरी पकड़ लेते 7 महीने के अंदर? किया क्या आपने? सर, लेकिन वो जो पूरे करप्शन के केसेस की बात करते हैं, एहतसाब की बात करते हैं, वो कहते हैं कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए ना, तो बड़ी मेजर पार्टी से शुरुआत करें। यही तो बेसिकली एजेंडा था करप्शन का खात्मा PTI का। कुछ तो कर लें, शुरू कर लें, हमें पकड़ लें। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हैं। असल में बात PTI कहती कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है। आज भी खान साहब ने कहा कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, उन्होंने फैसला किया, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर ये रोज नारे क्यों मारते हैं? फिर नारे किस चीज के मारते हैं? कोर्ट्स को काम करने दें खामोशी के साथ।
جی 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 روبینہ صاحب، وہ جیسے ایک قوال ہوتا ہے نا، ایک قوال ہوتا ہے، اس کے ساتھ تالیاں بجانے والے ہوتے ہیں، ان کے وہ وزیر جو ہیں وہ قوالوں کے ساتھ تالیاں بجانے والے، کورس کے ساتھ کرپشن کرپشن کرپشن، یہ ان کا کام ہے اور انہوں نے کرنا کیا ہے. چلیں میں روبینہ صاحب کا ٹیک واپس آپ کی طرف. کورٹس انڈیپینڈنٹ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اور اگر خان صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ کورٹس انڈیپینڈنٹ ہے، پھر یہ وہ ہر وقت یہ کیوں کہتے ہیں کہ این آر او میں نہیں ملے گا، این آر او نہیں دوں گا؟ بھئی مانگا کس نے ہے؟ بتائیں پورا کلیئرٹی کے ساتھ. اور اگر این آر او دینا ہوتا ہے تو حکومت وقت نے دینا ہوتا ہے. حکومت وقت کون ہے؟ خان صاحب خود ہیں. اب یہ کنفیوژن ہے ان کو کیوں ہے کہ وہ این آر او نہیں دے رہے اور لوگ ان سے مانگ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ابہام انہوں نے خود کریٹ کیا ہے. ان کے اپنے وزراء کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، بالکل چل رہے ہیں، بالکل وہ چل رہے ہیں. لیکن چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کا جو دن ہے وہ بلاول بھٹو کے نام ہے، کیونکہ آج واقعی جو ہے آج تو ہو گئی بھٹو بھٹو. چلیں اس پہ میں کنکلوڈ کروں گا. ہم پہلے بھی یہ نہیں کہتے تھے، آج بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ ادارے آزاد ہیں، اداروں کو ہم اور اسٹرینگتھن کریں گے، اداروں کو اور اسٹرینگتھن کریں گے. اور اگر نیب کے خلاف، نیب ان کے خلاف کیسز کی سماعت کر رہی ہے، سپریم کورٹ کر رہی ہے، نیب کورٹس کر رہی ہیں، تو یہ ہم پہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ ہم ان سے پوچھیں. دوسری بات، ہم بار بار کہتے ہیں ہماری 6 مہینے 7 مہینے کی حکومت ہے، یہ سارے ریفرنس ان کے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان کی اپنی نیب نے بنائے ہیں. ہمیں تو خام خواہ ایک حکومت کے خلاف بات تنقید کرنے کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں، کہتے ہیں نہیں آزاد. جب ان کو ایک دفعہ ریلیف ملتا ہے کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں. تو ہر 3 مہینے کے بعد موقف تبدیل کرنا، ایک دن ریلیف مل جائے تو عدالتیں آزاد ہو گئی. چلیں میں لغاری صاحب سے کنکلوڈ لیکن این آر او کا کیا چکر ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. اس میں کوئی رول نہیں ہے. این آر او کس نے دینا ہے؟ لغاری صاحب سر آپ سے کنکلوڈ کروں گی. سر خاقان عباسی صاحب بھی نیب کے سامنے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں کوئی ضمانت ومانت نہیں لوں گا، اگر مجھے بٹھایا تو میں بیٹھ جاؤں گا. ہینا ربانی کر صاحبہ کا بھی نام آ گیا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ساری کی ساری جو فوکس ہے نیب کا اپوزیشن نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کوئی بیلنس رکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے بھی 2-4 لوگ جاتے ہیں تفتیش میں پیش ہوتے ہیں؟ علیم خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ علیم خان 6 مہینے کی حکومت میں اور کیا کریں گے؟ علیم خان جیل میں ہیں اور جی میں کہہ رہا ہوں علیم خان جیل میں ہیں، بابر اعوان پر جو ریفرنس پر چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ محمود خان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اپنا پرویز خٹک کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، عمران خان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، علیمہ خان کی مجھے نہیں معلوم کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. لیکن کس سپیڈ سے ہو رہی ہے سر؟ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ احتساب کے پورے عمل کو، پورے احتساب کے پورے عمل کو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سیاسی عمل کو اور جمہوری عمل کو زیادہ چلنے سے روکنے کے لیے ہو رہا ہے. یہ گوندر صاحب کو آج بہت اچھا لگ رہا ہوگا کہ احتساب ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ کل یہی کہیں گے. یہ اونرشپ، حالانکہ یہ اونرشپ نہیں لے رہے ہیں کہ یہ مقدمات ہمارے ہیں، لیکن پورے عمل کی اونرشپ لے رہے ہیں. اور پورے عمل پر جب کویسچن اٹھے گا اور بڑے بڑے کویسچن اٹھیں گے، یہ اسد منیر اگلے روز ہی پھانسی اپنے آپ کو انہوں نے گلے میں پھندا ڈالا اور لٹک گئے ہیں. اور جس طرح سے احتساب کا عمل کر رہا ہے، جس طرح سے احتساب کا ادارہ جو ہے وہ لوگوں کو ہراساں کر رہا ہے، یہ صورتحال پاکستان میں بہتر طور پر نہیں ہے. اس کو نہیں کوئی ٹھیک کہے گا. احتساب کو ایک ہوا بنا دیا گیا. ضیاء الحق کا کوڑا جو ہے اس کا نام پڑ گیا احتساب. ضیاء الحق کی پھانسیوں کا نام احتساب پڑ گیا ہے. احتساب والے اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ ثابت کریں پھر آگے چلیں. بہت سے معاملات ہیں. میں کہتا ہوں خدا کے واسطے چیئرمین جو ہیں احتساب کمیشن کے، وہ اپنے والد صاحب کے اور والدہ صاحبہ کے قتل کی انکوائری کروائیں اور پتہ کروائیں کہ وہ کیسے ہوا تھا. بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے سوالات ہیں جو ہو رہے ہیں. آج میرے خیال میں احتساب ضیاء الحق کے کوڑے کا نام ہے. اور احتساب جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح سے لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ نظر آئے اور یہ سمجھے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. نواز شریف کے دور میں ہونے والا بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے سر. اسی پوائنٹ کے ساتھ کہ احتساب کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. چیئرمین نیب کے اوپر جتنے سوال ہیں کم از کم ان کو ایک بیلنس ضرور رکھنا چاہیے کہ تمام کیسز چاہے وہ حکومت کے ہوں اپوزیشن کے ہوں اسی سپیڈ سے چلیں. اور یہ وہ احتجاج ہے جو کہ اپوزیشن پچھلے 6 ماہ سے کرتی آ رہی ہے. پروگرام کا وقت ہے سر، وقت ختم ہو چکا ہے سر، وقت ختم ہو چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ صاف ستھری ہو، اس میں یہ چوری ڈاکے بند ہو. چلیں یہ پی ٹی آئی کے اوپر چھوڑتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.